سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی مدہوشی، موت کی بے ہوشی حق کو سامنے لے آئے گی۔ یہ وہ ایک حقیقت ہے جس سے تو کتراتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے اس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر اس کے نام مختلف کرتے ہیں، اس کی کیفیات مختلف سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کا انکار کوئی نہیں۔ نام مختلف دے رہے، پردہ پوشی کہہ رہے، کچھ کہہ رہے، اس دنیا کو چھوڑ دیں، اگلے جہاں میں جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان جو ہے اس موت کی سوچ سے فرار حاصل جاتا ہے، اپنی جو اس کی موت ہے۔ اگر یہ سوچ آئے بھی تو انسان فوراً اپنی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے سوچ سے پھر اگلے حالات ہیں، موت کے بعد والے حالات ہیں، قبر ہے، قبر کا اندھیرا ہے، پھر یہ جسم ہے، ظاہر روح نکل جانی ہے، اس کے حالات میں قبر ہے۔ تو انسان خائف تو ہوتا ہے، خوف تو آتا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ ہم کتنی حفاظت کے لیے انتظامات کرتے ہیں، وہاں اللہ کے سبب یہ سارے معاملات۔ تو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حقائق کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ جن چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ظاہر مغیبات ہے، موت کے بعد کے حالات، جیسے ہی موت آئے گی وہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ دنیا سے جس وقت ہوتا ہے بندہ مدہوشی کاری ہوتی ہے، کوبے میں چلا جاتا ہے، یہ وہ حالات ہیں کہ جب دنیا سے اس کا رب ٹوٹ جاتا ہے، پھر اگلے جہاں سے پھر ظاہر ہے جیسے ہی نیک آدمی ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ تو حقیقت ہے، فرشتے دیکھتا ہے، خوبصورت فرشتے ہیں، سفید لباس ہے، خوشبو ہے، جس میں اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اس کا احترام ہے، اس کی تقریب ہے، اس کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے۔ اور اسی طرح برا آدمی ہے تو اس پر بھی حقیقت کھل جاتی ہے، اور اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ سورہ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، پھر تم کیوں نہیں بچا سکتے؟ فَلَوْلَا، کیوں نہیں تمہارے اندر یہ طاقت کہ جب یہ روح حلقوم تک آ جاتی ہے، جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہ گلے تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت تمہارا پیارا ان سے جدا ہو رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ واقعہ موت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سورۃ الجمعہ میں بھی یہی ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، تم پر آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر جو عالم الغیب اور والشہادہ اللہ کی ذات ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس کی خبر دیں گے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو یہاں سورہ قاف میں بیان کی گئی، اس کا انداز اور ہے۔ سکرت تو کہتے ہیں محمد ہوشی کو، بے ہوشی کو، غشی تعلیم، سینسز کا جو ہے نا وہ کنٹرول میں لانا ہے۔ ویسے موت کا ذکر ہے لیکن اس انداز میں قرآن میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ کفار مکہ کو، ہر شخص کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ موت کے بعد کے حالات کا تم نے سامنا کرنا ہے۔ اب تم اپنا احتساب خود کر دو کہ تم نے کتنی تیاری کی ہے، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا بہتری آپ نے اندر ڈالی ہے۔ یہ میرے اور آپ ہر ایک کے لیے اس میں دعوت ہے جو کہ ایک حقیقت ہے۔ آخرت کی زندگی آنی آنی ہے، موت سے کام تمام نہیں ہونا۔ موت سے صرف یہ ہے کہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں پہ جانا ہے،
اب دوسرے جہان کی تیاری، اسی لیے تو بھاگتے تھے، یہ تو وہ بھی جاتے تھے مٹی میں مٹی ہو جاتے، یہ تو بھاگتے تھے اگلی چیز کہ جو اس سے وہ بھاگتے تھے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، اور وہ حساب کتاب آخرت کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب جہان، یہ بھی آخرت کا سب جہان آسان فرمائے، اور سارے جہان میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد